السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى۔ معزز سامعین و ناظرین، بات چل رہی تھی پتھر یا درخت کو متبرک سمجھنا، یعنی پتھر یا درخت کو جو شخص متبرک سمجھے اس کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور صاحب کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے 8ویں باب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى۔ یہ سورہ نجم آیت نمبر 19 سے 20 ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بھلا تم نے کبھی لات، عزیٰ اور تیسری گھٹیا و حقیر دیوی منات کے بارے میں بھی غور کیا ہے؟ مؤلف رحمہ اللہ یہ دونوں آیتیں بطور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ پتھر یا درخت وغیرہ کو متبرک سمجھنا یہ شرک ہے۔ لات یہ کیا ہے؟ لات یہ سفید رنگ کا ایک پتھر تھا جو اہل طائف کا معبود تھا۔ اس پر ایک عمارت کھڑی کی گئی تھی اور اس کے متعدد خدام یعنی مجاور بھی تھے۔ قبیلے ثقیف مسلمان ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو توڑنے اور منہدم کرنے کے لیے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے جا کر اسے گرایا اور توڑ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے عزیٰ کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ عزیٰ کیا ہے؟ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا۔ بعد میں ببول کے 3 درختوں کے اوپر ایک عمارت کھڑی کر دی گئی۔ اس کے بھی مجاور تھے۔ وہاں ایک کاہنہ عورت تھی جو اس شرک کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ادھر روانہ فرمایا۔ انہوں نے جا کر تینوں درخت کاٹ ڈالے اور اس کاہنہ عورت کو، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنات کو حاضر کیا کرتی تھی، قتل کر ڈالا۔ دراصل لوگوں کو اس درخت اور شرک کا اہتمام کرنے والی اس کاہنہ عورت کے ساتھ
خصوصی عقیدت و محبت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے منات کا ذکر کیا ہے۔ یہ منات کیا ہے؟ منات یہ مشرکین کی ایک تیسری دیوی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے گھٹیا اور حقیر کہا ہے۔ اس کی تعظیم کے نظریے سے لوگ اس کے قریب جانور ذبح کرتے اور اس پر خون بہایا کرتے تھے۔ وہاں جانور ذبح کیے جانے اور خون بہائے جانے کی وجہ سے اسے عربی لغت کے لحاظ سے منات کہا جاتا تھا۔ آیت کی اس باب سے مناسبت کیا ہے؟ یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید کا 8واں باب جو باندھا ہے وہ ہے کہ جو شخص کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھے، یہ کتاب التوحید کا 8واں باب ہے۔ اب اس باب سے اس آیت کریمہ کی کیا مناسبت ہے؟ اس آیت کی اس باب سے وجہ مناسبت یہ ہے کہ لات اور منات دونوں پتھر تھے، جبکہ عزا ایک درخت تھا۔ ان پتھروں اور درختوں کے ساتھ اس زمانہ کے مشرکین وہی معاملہ کیا کرتے تھے جو بعد کے زمانوں کے مشرکین پتھروں، درختوں اور غاروں کے ساتھ روا رکھتے آ رہے ہیں، جبکہ قبروں کو معبود بنا کر ان کے قریب عبادت کرنا اور انہیں اپنی توجہ و فریاد کا مرکز بنا لینا اس سے بھی سنگین جرم ہے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو جامع ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 2180، اور یہی حدیث مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 218 کے تحت موجود ہے مسند احمد میں۔ فرماتے ہیں کہ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی ہم نئے مسلمان ہوئے تھے۔ راستے میں مشرکین کی ایک بیری تھی جو وہ عظمت اور برکت کے خیال سے اس کے آس پاس آ کر ٹھہرتے اور برکت کے لیے اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکایا کرتے تھے۔ اس کا نام ذات انوات تھا۔ چلتے چلتے ایک بیری کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان مشرکین کا ذات انوات ہے، آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، انہا السنن، قلتم والذی نفسی بیدہ، کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، لترکبن سنن من کان قبلکم۔ اللہ اکبر، یہی تو گمراہی
اور سابقہ قوموں کے راستے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے تو وہی بات کی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ، جیسے ان بت پرستوں کے معبود ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی پہلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 2180، اور یہی حدیث مسند احمد میں جلد نمبر 5 218 صفحہ نمبر 218 کے تحت موجود ہے۔ یہ حدیث سندن صحیح اور عظیم الشان ہے۔ غور کیجئے، مشرکین کا اس بیری کے درخت کے بارے میں ایک خاص اعتقاد تھا، اور اس اعتقاد میں 3 چیزیں شامل تھیں۔ الف، وہ اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ بے، وہ تعظیم اور تقرب کی نیت سے اس کے پاس ٹھہرتے اور اعتکاف کرتے تھے۔ جیم، وہ اپنے ہتھیار اس پر اس نیت سے لٹکاتے تھے کہ اس درخت کی برکت ان ہتھیاروں میں منتقل ہوگی، جس سے یہ تیز تر اور استعمال کرنے والے کے لیے بہتر ثابت ہوں گی۔ ان کے اعتقاد میں بیک وقت ان 3 چیزوں کے شامل ہونے کی وجہ سے ان کا یہ فعل شرک اکبر تھا۔ صحابہ میں سے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جیسے ان مشرکین کا ذات انوات ہے، آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں۔ ان کا گمان تھا کہ یہ عمل شرک میں داخل نہیں ہے، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے اس فعل کی نفی نہیں ہوتی۔ اسی لیے علماء کا کہنا ہے کہ بسا اوقات بڑے بڑے فضلاء سے بھی شرک کی بعض صورتیں مخفی رہ جاتی ہیں، جیسا کہ صحابہ جو کہ لغت عرب سے خوب واقف تھے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان سے بھی توحید فی العبادت کی یہ قسم مخفی رہی۔ ان 9 مسلم صحابہ کے اس مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ اکبر، یہی تو گمراہی کے راستے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ، جیسے ان کے معبود ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ ان کے اس مطالبے کو قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کے اس مطالبے کے ساتھ تشبیہ دی جو انہوں نے بت پرستوں کو دیکھ کر موسیٰ سے کیا تھا کہ ان کے معبودوں کی طرح ہمارا بھی ایک معبود مقرر کر دیں۔ 9 مسلم صحابہ کا جو مطالبہ تھا، ان کا عمل اس کے مطابق نہ تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تو وہ رک گئے، اور اگر وہ یہ عمل کر بیٹھتے تو یہ شرک اکبر ہوتا۔ لیکن جب انہوں نے محض زبانی طور پر مطالبہ پیش کیا تھا اور عمل نہیں کیا تھا، تو ان کا یہ قول
شرک اصغر کے زمرہ سے ہوا، کیونکہ یہ مطالبہ میں غیر اللہ کے ساتھ تعلق و ربط کا اظہار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں از سر نو اسلام قبول کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس شرک اکبر میں مشرکین مبتلا تھے وہ ذات انوات سے محض تبرک لینے تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کی تعظیم کرنا، وہاں قیام و اعتکاف کرنا اور ہتھیار لٹکا کر برکت کے حصول کا نظریہ رکھنا بھی اس میں شامل تھا۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جب کسی درخت یا پتھر وغیرہ کے تبرک لینے میں یہ اعتقاد شامل ہو کہ یہ چیز اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ اور اس کے سامنے حاجات پیش کرنے کا وسیلہ ہے، اور اس سے تبرک لینے کی بنا پر حاجت پوری ہونے کی امید زیادہ قوی اور کام کا انجام بہتر ہوگا، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور زمانے جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کے لوگ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے۔ موجودہ زمانہ میں قبروں پر جا کر کے یہ ساری چیزیں کرنے والے اور اہل بدعت و خرافات کے اعمال و کردار پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کفار و مشرکین لات، عزا اور ذات انوات کے ساتھ جو معاملہ کرتے اور ان کے بارے میں جیسا عقیدہ رکھتے تھے، آج کے مشرکین قبروں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے اور ویسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ آج کل دنیا میں جن جن مقامات پر شرک ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ قبر کے ارد گرد چار دیواری اور لوہے کے جنگلوں کو بھی اسی طرح بابرکت سمجھتے ہیں، بلکہ وہ چار دیواری اور جنگلے کو چھوتے ہوئے یہی تصور کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے خود صاحب قبر ہی کو چھو لیا اور ہاتھ لگا لیا ہے۔ ان اشیاء کی تعظیم کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس طرح انہوں نے صاحب قبر ہی کی تعظیم کی ہے۔ ایسا کرنا بہت بڑا شرک ہے، کیونکہ حصول نفع اور ضرر کے دفعیہ کے لیے ان کا دل غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان غیروں کی تعظیم کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ حالانکہ مشرکین بھی تو ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ان کی بات بیان کی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان غیر اللہ کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب تر پہنچا دیں۔ آج کل کے بعض مشرک شرک کرنے والے بعض جگہوں کو ہاتھ لگانے یا مس کرنے کو بھی قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ حرم میں آ کر حرم کے بیرونی دروازوں، دیواروں یا بعض ستونوں کو ہاتھ لگاتے اور چومتے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہو کہ اس ستون میں کوئی روح ہے یا اس کے قریب کوئی ہستی مدفون ہے یا کوئی اچھی روح ان دروازوں، دیواروں یا ستونوں کی خدمت کرتی ہے،
اس لیے وہ انہیں چھوتے ہیں تو ان کا یہ عمل شرک اکبر یعنی بہت بڑا شرک ہے۔ اور اگر ان کا عقیدہ ہو کہ یہ جگہ بڑی بابرکت اور مقدس ہے اور اسے چھونا یا ہاتھ لگانا مفید ہو سکتا ہے، تب یہ عمل شرک اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے، خواہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں موحد بنائے، متبع سنت بنائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، اس طرح سے غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کے 8ویں باب کی آج تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اور ہماری جد و جہد کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔